الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ انتہائی معزز و مکرم حضرات علماء کرام، بالخصوص اس ادارے کے ناظم محترم حضرت مولانا عبدالقوی صاحب رشادی اور مدرسے کے نگران حضرت مولانا عبداللہ صاحب، دیگر حاضرین، سامعین و سامعات، طالبات، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور مسرت کا موقع بھی ہے کہ میں آپ کے ادارے کے اندر مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا۔ کچھ طالبات سے اس ادارے کی تعلیمی مظاہرے کو بھی سننے کا اتفاق ہوا، اور پھر بعد میں ناظم محترم اس ادارے کے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے موجودہ حالات پر اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ باتیں وہی ہوتی ہیں جو باتوں کی ضرورت ہو۔ ماشاءاللہ مختصر وقت میں ناظم صاحب نے خود اچھی باتیں عرض کر دی ہیں، لیکن ہم چونکہ آئے ہیں تو ہم بھی کچھ آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کر کے اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو میں اپنے بچیوں سے اور طالبات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دینی ادارے میں پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے، اس کو بہت غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ جب موجودہ حالات الحاد کا، لادینیت کا، بے دینی کا، بے حیائی کا اور عریانیت کا چل رہا ہے، اور ایسے حالات میں آپ کو اللہ نے منتخب کیا اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس ادارے میں داخل کیا ہے، تو جو یہاں کا نظام ہے، جو تعلیم ہے، اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ مضبوطی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو کچھ بنانے اور بننے کے ساتھ علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو پہلے مضبوط کر لیں۔ ایک نیت تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دوسری یہ ہے کہ دین اور شریعت کا علم میرے اندر آ جائے تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والی بن سکوں۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے کہ بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ علم کے بغیر آدمی کو خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی پہچان اور شریعت کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ شریعت کی پہچان اور شریعت کے علم کے لیے، قرآن و حدیث کے علم کے لیے اس اشرف البنات ادارے میں جب آپ آ چکے ہیں تو آپ پختہ تعلیم کے لیے بھی اپنی محنتوں کو جاری رکھیں۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں آگے بڑھاتا ہے، جو محنت نہیں کرتے اللہ انہیں ترقی سے نہیں نوازتا۔ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، جو جتنی محنت کرتے ہیں اللہ انہیں اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہو، اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر کوشش ہی نہیں ہے، دکان لگا کر بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کے اندر جی نہیں لگاتا، تو محنت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو نکما کہا جاتا ہے اور اس کو نادان کہا جاتا ہے اور اس کو کوئی ترقی نہیں ملتی۔ لیکن ایک آدمی علم کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے لیکن محنت کے اعتبار سے بہت وسیع اور بہت اونچا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ترقیات سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس لیے طالبات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی علم حاصل کریں، اس کے لیے علم کے ساتھ محنت کی ضرورت ہوتی۔ آپ نے دیکھا
ایک چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے اور اپنے دانہ کو جمع کرنے کے لیے کوششوں میں لگی رہتی ہے، تو اس کا دانہ اس کے منہ سے چھوٹتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت کو جاری رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ منہ سے چھٹا، پھر اس کو پکڑا، پھر آگے بڑھی، پھر اس کے ہاتھ اس کے منہ سے نکلا، وہ آخر کار اس کا دانے کو جو اس کے منہ میں آ بھی نہیں سکتا ہے لے کر اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت کرتے ہیں تو منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اس لیے عزیز طالبات، آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو محنت کو اپنا میدان بنائیں، اور محنت میں وہ علم اور وہ کتابیں جو فنون پڑھائے جا رہے ہیں اس کی طرف مکمل توجہ کریں۔ اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ آپ ایک صالحہ پاکیزہ علم والی بچی دنیا کے اندر کہلائے گی، اور اگر آپ نے محنت نہیں کی، وقت گزاری کے واسطے اس ادارے میں جمع رہے، بیٹھے رہے اور توجہ نہیں کی، تو پھر آپ سالانہ امتحان آئے گا، پڑھنے والے پڑھ کر انعام لیں گے، نہیں پڑھنے والے کچھ انعام نہیں لیں گے۔ اس لیے محنت کرنا ہے، پھر محنت میں استقامت کے ساتھ محنت ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ محنت ایک دن کیے، 2 دن کیے، 3 دن کیے، چھوڑ دیے۔ استقامت کے ساتھ محنت، ایسی محنت ہونی چاہیے کہ آدمی کو اس محنت کے اندر کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اب آپ محنت کے ساتھ استقامت ہو، یعنی پائیداری ہو۔ اگر استقامت کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کام کے اندر بھی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو محنت کے ساتھ استقامت ہونا چاہیے۔ تیسری چیز حوصلہ مندی ہونا، حوصلے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ آپ پڑھتے پڑھتے 2-3 سال کا یہاں کا جو 4 سالہ نصاب ہے، 1 سال پڑھ لیا اور حوصلہ کھو دیے کہ میرے سے ہوتا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھو دھوپ کے اندر زمین کو کھودنے والوں کو دیکھو، مستری ہے، مزدور ہے، دھوپ ہے، شدید دھوپ کی حالت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبل ہے ہاتھ میں، پھوڑا ہے، سڑک کے کنارے دھوپ کی حالت میں کام کر رہے ہیں، سخت دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے خوشحال رہ سکیں۔ اگر حوصلے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حوصلہ مندی کی وجہ سے ترقیات سے مالا مالی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو محنت ہونا، اس کے بعد مستقل محنت ہونا، استقلال ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ حوصلہ ہونا۔ جب حوصلہ مندی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ بے حوصلہ لوگوں کو اللہ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ حوصلہ مضبوط ہونا، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص ہونا، جو پہلی چیز ہے، لیکن بہت سے اخلاص بھی نہیں ہوتا، یوں ہی پڑھ لیتے ہیں بچیاں۔ اس لیے بچیوں کے اندر علم آنے کے بعد ذرا سا تعلی بھی پیدا ہوتی ہے، ارے ہم تو سب سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کے لیے پڑھے ہیں اور اپنی شریعت کو سمجھنے کے لیے پڑھے ہیں، اپنی اخلاق بنانے پڑھے ہیں، تو اگر پڑھ لینے کے بعد اپنے اندر بڑا پن، کبر پیدا ہو گیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ آپ کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ بہت سی بچیاں پڑھنے کے بعد اپنے علم پر ناز کر رہی ہیں، اور علم پر ناز کرتے کرتے وہ اپنے معاشرے میں بدنام بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ بدنام اس لیے ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد ان بچیوں کا گھر کے ماحول میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آپ ایسے مت بنو، وہ ابواب پڑھو جو حضرات صحابیات نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا۔ وہ مشکات شریف آپ پڑھیں گی آئندہ، اس میں اخلاق کا اور ادب کا چاپٹر ہے، اور اس میں بہت سی حدیثیں اللہ کے رسول کی موجود ہیں۔ آپ اخلاق پر مضبوطی سے جمو۔ آپ کو کوئی دیکھے تو یہ سمجھنا کہ یہ اشرف البنات کی وہ صالحہ لڑکی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، پڑھنے میں بہت اچھی ہے، کسی سے بات کرتی ہے تو طبیعت میں نرمی اور ملائمیت ہے، اور اگر کسی کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بے ادب نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہر ایک ملنا چاہتے ہیں، ہر ایک اس سے تمنا کرنا چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو سکے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اخلاق کو مضبوط کریں گے۔
اور وہ اخلاق کا پورا باب مشکات کے تیسرے حصے میں موجود ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق پیش کرنے کا اور کیسے اخلاق بنانے کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ آج ہم اپنی ماں کے ساتھ میں سختی سے گفتگو کرتی ہیں۔ اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ کو گھروں کو جانا ہے، تو آپ گھروں کو جا رہی ہیں تو گھر میں جانے کے بعد یہاں ماحول میں رہتے ہوئے نمازوں کا بھی اہتمام تھا، جھوٹ نہیں بولتی تھی اور معلمات کا ادب و احترام کرتی تھی، سہیلیوں کے ساتھ اچھا رہتی تھی۔ گھر کو جانے کے بعد بہنوں کے ساتھ اچھے نہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اماں کے ساتھ میں اماں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، صبح فجر کی نماز ہے، نہیں میں ابھی اٹھتی ہوں، بعد میں پڑھتی ہوں، قضا کر لے رہی نماز۔ تو ماں کو پر کیا گزرے گا؟ میری بیٹی کو کیا میں نے اس لیے اشرف البنات میں ڈالا تھا کہ وہ نمازوں کو چھوڑے؟ تو نماز نہ چھوڑو آپ، یہاں جو نمازوں کی پابندی کرتے تھے اس سے زیادہ وہاں پر نوافل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کی سہیلیاں ہوں گی، آپ کے گھر میں آنے والی اور بچیاں ہوں گی، وہ دیکھ کر سمجھیں گے کہ کتنی اچھی یہ بچی بن کر آئی ہے کہ کبھی اس کے سر سے اوڑھنی نہیں ہٹتی اور اس کے پاس نماز کا یہ اہتمام ہے۔ پھر ماں کی خدمت ایسی کرنا چاہیے کہ ماں کے اشاروں پر اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرے۔ ماں کہنے سے پہلے برتن دھو رہی ہو، ماں کہنے سے پہلے گھر کی صفائی ہو رہی ہو، ماں کہنے سے پہلے پورے بستر وغیرہ اٹھا دیے چلے جا رہے ہوں، ماں کہنے سے پہلے صاف ستھرا گھر کا ماحول ہو۔ اور یہ اگر آپ کے اندر مزاج پیدا ہوگا تو چھٹیوں کے اندر آپ اپنے گھر میں اس عمل سے اسلام کی تبلیغ کرنے والی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ جب آپ نمازوں کا اہتمام، اخلاق پر چلیں گی اور اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانیں گی، بڑی بہنوں کی باتوں کو سنیں گی اور سب کا ادب و احترام کرے گی، تو ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ میری بچی بھی یہ کورس کر لے، میری بچی بھی دینی تعلیم حاصل کر لے۔ اب آپ اس طرح تبلیغ کرنے والی ہو، اور اگر آپ نے گھر کے اندر کوئی کام نہیں کیا، ماں کو ستایا، ماں کی بات پر جھڑکی دے دی، آپ کو وہ بات معلوم ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا اف لہما ولا تنہرہما، ماں کو جھڑکو بھی نہیں اور اف بھی مت کہو۔ اف کہتے ہیں بالکل ایسا جملہ جس سے تکلیف ہو ماں کو، بالکل کم سے کم تر جملہ جس سے تکلیف ہوتی ہو جس ماحول میں۔ ماں کوئی بد دعا نہیں کرتی، لیکن اگر ماں اور باپ کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو ہماری ترقیاں رک جائے گی۔ اس لیے میں بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چھٹیوں میں جائے گھر کا ماحول بدل ڈالیں، دینی ماحول کر دیں، نماز کا ماحول کر دیں، حیا اور پردے کا ماحول کریں۔ ابھی ایک بچی نے جیسے کہا کہ ارتداد کالجوں میں، اسکولوں کے اندر یہ سب چیزیں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عقائد کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، اعمال کمزور ہے۔ تو آپ پڑھنے والی بچیاں ہر گھر میں جانے کے بعد اپنی زندگی کو اعمال کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اگر ہم نے ایسی کوشش کی تو انشاءاللہ اس ادارے کا نام نہیں، آپ کے ذریعے سے دوسری بچیاں آئے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا مظاہرہ کیا، ماں کو جھڑک رہی، ماں کی بات نہیں سن رہی، تو ماں کہے گی کہ کیا فائدہ ہے ایسی بچی کو میں پڑھا کر، اچھا ہے کہ گھر میں بٹھا دو جو میری بات نہیں سن رہی۔ تو اس لیے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو میں نے اب سالانہ انعامات ہوں گے، چھٹیاں ہیں، تقسیم ہے، تو جو کامیاب ہوں گے امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ ناظم صاحب آپ کا اکرام کریں گے، آپ کو انعامات سے نوازیں گے۔ یہ انعامات اس لیے دیے جاتے ہیں پڑھنے والے مزید پڑھیں، نہیں پڑھنے والوں کو شوق پیدا ہو، اس لیے تقسیم انعامات بھی ہوتے ہیں اور بچیوں کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے پڑھنے کے سلسلے میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں، پڑھنے کی طرف توجہ کر۔ پھر آنے والی ماؤں بہنوں سے عرض ہے، دیکھیے اپنے گھروں کے ماحول کو بہت پاکیزہ اس وقت بنانے کی ضرورت ہے۔ بچیاں بد اخلاق ہو رہی ہیں، اور کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں ادھر ادھر جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا کوئی ایک نقشہ بھی ہم نہیں کھینچ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے بچیاں، بعض ایسے بچیوں کے بھی واقعات آ رہے ہیں جو نمازی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اب یہ شیطان جو ہے ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو شیطان کی ان الشیطان للانسان عدو مبین کہا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اسی طرح ہمارا جو نفس ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، پیغمبر ہو کر ان کا جملہ ہے کہ یہ جو
میرا نفس بھی، نفس امارہ سے میں بھی بری نہیں ہو سکتا، تو یہ نفس، یہ دل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے آپ کو اس نفس امارہ سے بھی بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اور جب گناہوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی فکر ہوگی۔ ایک بچی نے تقریر کی ہماری یہاں پر اشرف البنات کی، جب میں شروع میں سنا تو موت کے سلسلے میں تذکرہ کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کوئی اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہاں یہ دنیا جو زیب و زینت سے بھری ہوئی ہے، اور اس دنیا کا نقشہ اللہ نے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، تو اگر ہم نے دنیا میں اپنی زندگی کو کھپا دیا اور آخرت کی فکر نہیں کی تو پھر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں کوئی اجر ملے گا۔ اس لیے کہ وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں ذرا سی بھی نیکی کریں گے وہاں اس کا اجر پائیں گے، یہاں اگر ذرا سی بھی گناہ کے نافرمانی کا کام کریں گے میری بہنوں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی سزا بھی دیں گے۔ اس لیے اس دنیا کی مختصر زندگی کو ہم اپنے عبادت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی بنانا چاہیے۔ ایک شیطانی زندگی ہے، ایک نفس کی زندگی ہے، ایک دوزخ میں لے جانے والی راستہ ہے، اور ایک آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، مرضی خدا کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے۔ ہمیں شریعت کا اور اللہ کی مرضی کا راستہ چننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا ہے، عمل میں بھی اضافہ کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کے ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اچھا گزارنے والے ہوں، حیا بھی ہوگی، پردہ بھی آئے گا، زندگی خوشحال بھی رہے گی، گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس لیے جتنی خواتین یہاں پر سرپرستوں کی شکل میں آئی ہیں، اپنے بچیوں کی یا محلے کے عورتیں جمع ہوئی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا اور ہم کو بھی مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، اب آنے والا رمضان المبارک ہے، اس میں روزوں کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حال تو مسلمان عورتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جہیز میں قرآن لکھتے ہیں، جانماز لکھتے ہیں، دونوں کی دونوں لٹکی ہوئی رہتی، اور تمام چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، برتن بڑھتے جا رہے ہیں، آئینہ بڑھتے جا رہا، اور جو ہے پلنگ، بستر، چائے کی پیالی، کپ، سب استعمال میں آتا ہے، لیکن روز استعمال میں نہیں آتا تو نہ قرآن پاک آتا ہے، نہ جانماز آتی۔ بعض مرتبہ ساس اگر کوئی بہو کو، اب یہ گنٹور کا کیا ہے نہیں معلوم، میں حیدرآباد کی بات کہہ رہا ہوں، اگر ساس بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہو ہر قسم کا سامان کا استعمال نکالی، کچھ سامان شوکش میں اگر رکھی ہوئی ہے نہیں نکالی تو کس واسطے لائی تھی، اچار ڈالنے لائی تھی کیا، باہر نہیں نکل رہا، اور ساس ایسے جملے بولتی، اور یہ کہتی ہے، اور ننند بھی کہتی ہے، تانے دیتی ہے کہ لائے صاحب، ماں باپ کے گھر سے سامان تو لائے لیکن اس کو تالا ڈال کے رکھ رہے ہیں، نکال بھی نہیں رہے ہیں، یہ سب جملے نکلتے ہیں۔ لیکن وہی ساس اور وہی ننند اگر وہ بہو قرآن پاک نہیں پڑھتی کبھی، یا نماز نہیں پڑھتی، تو کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ بہو تمہارے ماں باپ نے قرآن بھی دیا تھا اور تمہارے باپ نے جانماز بھی دی تھی، اس کو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا معمول کیوں نہیں بناتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بے دین ہوتے جا رہا، ہمارے معاشرے میں خدا کا خوف نکلتے چلے جا رہا، دنیا کی چیزوں کی حقیقت تو ہے، دین کی چیزوں کی حقیقت ختم ہو گئی۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر بھی قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن سے رمضان کا خوب تعلق ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس مدرسوں کے اندر جا کر اپنی منت و سماجت کیجئے کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا۔ میں ابھی حال میں گزشتہ 2 سال پہلے حیدرآباد میں جو سیلاب آیا تھا 2-3 سال پہلے، ہم صفا بیت المال اور جمعیت علماء کی طرف سے ہماری جو تنظیمیں ہیں کام کر رہے، تو وہاں عورتوں کی بہت سی جرائم، جو بستیاں ہیں بابا نگر، بالاپور، وہاں کے معمولی بستیاں ہیں، وہاں تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ عورتوں میں بے دینی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جرائم ان کے پاس گناہ کے کام ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر گلشن علم و ہنر کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس میں جیسے ابھی مولانا نے کہا ٹیلرنگ بھی سکھاتے ہیں اس میں، اور قرآن پاک
اور عقائد 2-3 گھنٹوں کا نظام ہے۔ اس میں ایک پروگرام ہم نے سال کے ختم پہ رکھا تو 50 سال کی 60 سال کی بڑھیا آ کر اسٹیج پہ کہنے لگی مجھے اب تک کلمہ بھی نہیں آتا تھا، نماز بھی نہیں آتی تھی، اور مجھے اب تک دین اور شریعت کی باتیں بھی معلوم نہیں تھی، میں اس سینٹر میں جا کر یہ سب سیکھی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 50-60 سال کی عورتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا، شریعت پہ چلنا نہیں آتا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، مسلمان صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیے بس ہم مسلمان ہیں، نام مسلمان ہے فاطمہ اور جو ہے فلاں سلمہ وغیرہ نام رکھ لیا، اصل نام سے کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ مسلمان، جو مسلمانوں کی شان ہے، جو مسلمانوں کا جو کردار ہے اور مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کو قرآن بھی نہیں آتا، حدیث بھی نہیں آتی، شریعت بھی نہیں سیکھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا علم تو آنا، حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، جائز و ناجائز کا علم ہو سکے، آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے جو آپ لائن ہے وہ لائن کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ بہت سی عورتوں کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ آج ماحول اتنا سنگین ہوتے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ارتداد ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی کا جو ہے رشتہ ہو رہا تھا حیدرآباد میں، شہروں کی بات ایسی ہے تو اب گنٹور میں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور قصبات میں کیا نہیں ہوگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ رشتہ طے ہو گیا بچی کا، بی ایڈ کی ہوئی ہے۔ ابھی جیسے حضرت مولانا نے کہا، ناظم صاحب نے، کہ اسکولوں میں کالجوں میں SSC کے بعد آپ بچیاں یہاں پڑھنا چاہیے، سیکھیے دین، جب تک نہیں سیکھیں گے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ صوباتا مول صاحب ہمارے کو ایسا جملہ ہر ایک کی زبان پر آج کل ہے دین کے معاملے میں۔ تو قصہ کیا ہوا، بچی کو پسند کر لیے لڑکے والے، بی ایڈ پڑھی ہوئی تھی، پسند کر لیے۔ بچی کیا بولی، میں آپ کے گھر کو آ کے دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میں وہ ایڈجسٹ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ لڑکے والے بولے آؤ بھائی دیکھو۔ جب آئی وہ دیکھی، دیکھنے کے بعد ایسی بے حیائی بھی ہے آج کل، پہلے شادیاں کر لیتے تھے ماں باپ کی مرضی سے ہو جاتا تھا، اب آج کل کیا ماڈرن زمانہ ہے، ہائی فائی لوگ ہیں تو ان کی مرضی چل رہی۔ چنانچہ ایک ہمارے مولانا پیغامات سینٹر بھی چلاتے، ایک ملک صاحب حافظ صاحب ہے، ایک مرتبہ بولنے لگے کہ میں جب ان کے پاس میں بایو ڈاٹا دیتا ہوں تو بچی اگر ایس بولتی ہے تو ماں باپ ایس بولتے لیتے، نہیں تو نہیں۔ حالات بے حیائی کے، بے غیرتی کے اتنے نیچے آ گئے۔ خیر بہرحال یہ ایک الگ باب ہے۔ تو اس بچی کو گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد بچی نے دیکھ کے کہا، وہ خوش ہو گئی، بہت اچھا گھر ہے، میرے لیے بہت موافق ہے، ایڈجسٹ ہو جاتی ہوں، فلاں ہے، یہ بی ایڈ پڑھی ہوئی، بڑی ڈگری یافتہ ہے، اب اس کو اگر کسی اسکول میں کالج میں نوکری بھی مل سکتی ہے اگر بی ایڈ بولے تو۔ لیکن جب لڑکے کے بوڑھی بڑی خالائیں، نانی دادی بھی بہت ذرا ہوشیار تھے، انہوں بولے بیٹا آپ کو ہمارا گھر تو پسند آیا، ہم بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی سے پوچھا کہ کیا ہے بولو، تو کلمہ شہادت سنانے کے لیے کہا تو کلمہ شہادت صحیح سے نہیں سنا سکی، اشہد ان لا الہ الا اللہ والا کلمہ شہادت نہیں سنا سکی۔ اس کے بعد بچی سے کہا، وہ بی ایڈ پڑھی ہوئی، ڈگری کری ہوئی، کہ بیٹا ایمان مفصل سناؤ۔ تو اس لڑکی کا جملہ تھا کہ ایمان مفصل کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ جس پر ایمان کی بنیاد ہے میری بہنوں، جس پر ایمان کی بنیاد ہے، اگر وہ 7 چیزیں مسلمان ایمان نہیں لایا اور اپنے دل میں مضبوط نہیں بٹھایا تو پھر اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایسی چیز تک اس کو یاد نہیں، اور پڑھی ہوئی ڈگری، تو ایسے گنٹور میں کتنے ڈگری کرنے والے، کتنے اسکولوں کالجوں میں جانے والی بچیاں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ دین بھی سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی، اس لیے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جو علم والے ہیں اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ایک ضروری چیز ہے، انسان کو ہلاکت اور تباہی سے بچاتا ہے علم، اور کامیابی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جو بڑی عورتیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی قرآن سیکھنا ہے، ان کو بھی شریعت سیکھنا ہے، ان کو بھی حدیث سیکھنا ہے، ان کو بھی مسائل سیکھنا ہے، ان کو بھی عقائد سیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں سیکھا تو پھر فائدہ کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ یہ ارتداد جہاں ہو رہا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے وہاں ارتداد ضرور ہونے والا ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ جہاں جہاں ارتداد پھیل رہا ہے وہاں قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں رمضان سے پہلے ارادہ کر لو کہ میں قرآن پڑھوں گی، سیکھوں گی، چاہے کسی عمر میں ہو۔
تو یہ اشرف البنات ماشاءاللہ پورے مسلمانوں کے بڑے محلے کے اندر قائم ہے، بہت اچھی تعلیم و تربیت کا نظام الحمدللہ چل رہا۔ تھوڑی سی جھلکیاں میں نے جو سنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے میں فعال صالح نوجوان عالم دین اور ان کے اساتذہ معلمات کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے اس کو مینار نور سمجھیں اور اپنے پورے ایریے کے اندر ایک ایسی روشنی کا مرکز سمجھیں کہ اپنوں وہاں سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے تو روشنی بکھیرنے کا کام کیا، اور آپ اگر روشنی حاصل نہیں کر رہے تو آپ مجرم ہوں گے کل کو۔ اس لیے جو عورتیں آئی ہیں وہ اپنے علم اور عمل کو بھی مضبوط کریں، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم سے بھی اپنی زندگی کو وابستہ کریں۔ بہرحال میں مشکور ہوں مولانا عبدالقوی صاحب رشادی زیدہ مجدہ کا، کہ جو ایک مختصر سے وقت کے لیے یہاں پر انہوں نے مدعو کیا اور اپنے مدرسے کی کارنامے کو اور وہاں کے مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کے تمام چیزوں کو سنایا۔ مزید میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کا اللہ تعالیٰ غیبی الہام فرمائے۔ جو جو طریقہ کار ہو سکتے ہیں امت کی بھلائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، ہمارے اس نوجوان صالح عالم دین کے اندر اللہ تعالیٰ القاء فرمائے، اور اپنی کامیابی کی منزلوں کو آگے سے آگے بڑھا کر اس وقت جو ارتداد ہے، بے دینی ہے، مختلف فتنے سر ابھار رہے ہیں، سب کا خیال اور سب کو جو ہے ان فتنوں کا قلا قما اپنی بچیوں کے ذریعے سے کرنے والے بنے۔ آخر میں بچیوں سے ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں، پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھو مت، علم سے علم کو آگے بڑھاؤ۔ بہت سے بچیاں اتنے لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں، اتنے لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں، عورتوں کی بھیڑ ہے ماشاءاللہ، لیکن عورتوں میں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ لڑکوں میں مردوں میں تو علماء مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، پروگراموں میں بیان کرتے ہیں، چل پھر کر جماعتوں میں جاتے ہیں، مختلف محنتیں ہیں، لیکن بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، چاہے پورے ملک میں ہو چاہے شہر میں ہو، لیکن عورتوں میں کام کرنے کا مزاج ہماری بچیوں میں نہیں۔ اس لیے میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں، جو بچیاں یہاں 4 سالہ کورس مکمل کریں یا جو چھٹیوں میں گھر میں جائیں، تو میں ان سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چھٹیوں کے زمانے میں اپنے گھر میں مجلس لگاؤ، جتنا آپ سیکھے ہیں دوسروں کو سکھاؤ، آپ نے جو باتیں یہاں سیکھی وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ 4 سالہ کورس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں حدیث کا درس، قرآن کا درس، کوئی کتاب جو ہمارے بزرگوں کی ہے اس کو پڑھ کے سناؤ، تفسیر پڑھ کر سناؤ، لیکن اپنے گھروں میں تھوڑی سی مجلسیں لگاؤ، چل پھر کر عورتوں کو جمع کرو، ورنہ تو یہ جو ارتداد ہو رہا ہے عقائد کی کمی کا نتیجہ ہے، ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے، معاشرے کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھ کر عالمہ بن کر یا پھر یہ مومنہ کورس کر کے یا پھر 4 سالہ تربیتی کورس کر کے چپ بیٹھیں گی تو آپ حق ادا نہیں کرے گی۔ جیسے مردوں پر ذمہ داری ہے بلغوا انی ولو آیا، ایسے آپ پر بھی ذمہ داری ہے، نہیں تو حدود شریعت میں رہتے ہوئے، پردے کے ماحول میں رہتے ہوئے خواتین میں دین پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ باطل جتنا کام کر رہا عورتوں سے کر رہا ہے۔ باطل اس وقت جو قادیانیت کے اندر بھی عورتیں کام کر رہی ہیں، عیسائیت کے اندر بھی عورتیں کام کر رہی ہیں، جگہ جگہ عورتیں کام کر رہی ہیں، بس اسٹانوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، جہازوں پر اور گلی کوچوں میں، اور مسلمان بچیاں پڑھ کر اپنے گھر میں سمجھ رہی میں عالمہ بن گئی، میں بہت اچھی نیک ہو گئی۔ آپ کو تنہا نیک نہیں ہونا ہے، پورے ماحول کو نیک بنانا ہے۔ گھر کو کم سے کم نیک بنانے کی کوشش کریں تاکہ اشرف البنات کی بچیاں اپنے ماحول اور معاشرے میں اشرف بن کر جائیں، اور معنوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ترقی ہو۔ بہرحال میں پھر ایک مرتبہ ہمارے عزیز محترم مولانا عبدالقوی صاحب زیدہ مجدہ کا مشکور ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے یاد کیا، ہمارا آنا بھی یہاں ہوا۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، جو مفید باتیں ہیں ہم سب پر اس پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔